وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين صدق اللہ العظیم. آج کے درس میں آیت کریمہ میں انسان اور جنات کی تخلیق کا تذکرہ ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر ذکر فرمایا کہ دیکھو ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ سے بنایا. انسان مٹی کا بنا ہوا ہے لیکن کتنا خوبصورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اس کے اندر کتنے کمالات کتنی خوبیاں ڈال دی. اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں لیکن ان تمام کے اندر اشرف المخلوق کس کو بنایا؟ انسان کو بنا دیا. اور اس کی شرافت، اس کی کرامت، اس کی عزت باقی مخلوق کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے انسان یعنی جو سب سے پہلے انسان تھے آدم علیہ السلام، اس کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. تو سارے کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہوئے سوائے ابلیس کے. اگرچہ یہ فرشتہ تو نہیں تھا لیکن فرشتوں کے اندر رہتا تھا، یہ جنات میں سے تھا. تو اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ کیوں کروں. اور اس کے اپنے من میں یہ بات تھی، شیطان ہے نا، اس کے اندر گھمنڈ تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں اعلیٰ چیز سے بنا ہوں اور انسان مٹی سے بنا ہے. مٹی تو گھٹیا چیز ہے، حقیر چیز ہے، تو میں اعلیٰ ہو کر ادنا کے سامنے کیوں جھکوں. اور اس کو اپنی عبادت پہ بھی بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ کیا کرتا تھا کہ میں نے لاکھوں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور آدم ابھی پیدا ہوا، اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا. لاکھوں سال کی بندگی میں نے کی ہے اور پھر بھی جھکوں میں. اللہ تعالیٰ کو شیطان کی یہ ادا بہت زیادہ ناپسند لگی. اللہ تعالیٰ نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا. جس خاک سے اس کو تکلیف ہو رہی تھی اللہ نے اس کا سارا غرور گھمنڈ خاک ہی میں ملا دیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ تیری لاکھوں سال کی بندگی ہم تیرے منہ پہ مارتے ہیں
نکل جاؤ جنت سے، اور قیامت کے دن تک میری رحمت سے دور رہو گے، تیرے اوپر لعنت پڑتی رہے گی۔ اور اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ قیامت کے دن تک لعنت پڑتی رہے گی پھر بچ جائے گا، یعنی کہ جب تک دنیا ہے تب تک بھی لعنت پڑے گی، اور اس سے بڑی لعنت وہ آخرت کی لعنت ہے، وہ بھی اس پر ضرور پڑے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں جن کے اندر ہم نے اس کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ساری کی ساری قدرت کی نشانیاں نظر انداز کر دیتا ہے، اتنا بڑا آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کچھ اس کو نظر نہیں آتے یا دیکھنا نہیں چاہتا، تو اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے جسم کے اندر، اپنی جان میں تھوڑا سا غور کر کے دیکھ لو کہ یہ چھوٹا سا انسان ہے، اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو کاریگری ہے وہ انسان کو بہت کچھ سمجھا سکتی ہے اگر انسان تھوڑا سا غور و فکر کرنے والا۔ مقصد کیا ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی محبت دل میں بسائے اور اللہ کی بندگی کے اندر اپنی زندگی گزار دے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال من حمأ مسنون، یہ مٹی کی صفات ہیں، جس مٹی سے، جس گارے سے اللہ نے ہمیں بنایا وہ صلصال، وہ بجنے والی مٹی تھی۔ من حمأ متغیر، یعنی کہ اس کی رنگت بھی تبدیل ہونے والی تھی، مسنون، اور وہ سڑی ہوئی تھی۔ جیسے گارا پڑے نا وہ سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اے انسان تیری اوقات یہ ہے، تیری حیثیت یہ ہے کہ تجھے میں نے اس مٹی سے پیدا کیا جو مٹی سڑی ہوئی تھی۔ والجان، اور جو جنات ہیں، خلقناہ، ہم نے ان کو پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی کہ انسانوں سے پہلے اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا، من نار السموم، آگ کی لو سے، آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے نا، اس شعلے سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے کہا فرشتوں کو، انی خالق بشرا، کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو، انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، اس مٹی سے جو بجنے والی ہے، جو متغیر ہے، مسنون، جو سڑی ہوئی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، بس جب میں اس کو برابر کر دوں، یعنی اس کے اعضاء مکمل کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ ابھی انسان بنا نہیں ہے، اللہ نے پہلے ہی فرشتوں کو بتلا دیا کہ میں بنانے لگا ہوں، اور جب بن جائے تو تم نے سجدہ کرنا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، بس سجدہ کیا تمام کے تمام فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا ابلیسو، اے ابلیس، ما لکا، تجھے کیا ہے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا، کیا وجہ ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، فرشتوں کے ساتھ اس عمل کے اندر شریک کیوں نہیں ہوا؟ قال، شیطان نے جواب دیا، کہنے لگا، لم اکن لاسجد لبشر، کہ میں نہیں سجدہ کرتا اس بشر کو، خلقتہ، جسے تو نے پیدا کیا ہے، من صلصال، اس مٹی سے جو بجنے والی ہے،
من حمئن جو متغیر ہے، مسنون سڑی ہوئی ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ قال اللہ نے فرمایا فاخرج منہا، بس تو یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، بس بے شک تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ، اور بے شک تیرے اوپر لعنت ہے، الی یوم الدین، انصاف کے دن تک، قیامت کے دن تک تیرے اوپر لعنت ہی پڑتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے قبل جنات کو پیدا فرمایا، اور جنات سے قبل ملائکہ کو وجود عطا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اس کے بعد پھر دوسرا نمبر جنات کا ہے، اور تیسرا نمبر حضرت انسان کا۔ اب جو جنات ہیں وہ انسان سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ دیکھیے جو ابلیس ہے یہ جنات کی نسل میں سے ہے، اور جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، اس کو حکم دیا کہ تو سجدہ کر، اس وقت یہ لاکھوں سال عبادت کر چکا تھا۔ بعضوں نے 3 لاکھ سال لکھا ہے، بعضوں نے 5 لاکھ سال۔ 3 لاکھ سال بھی لگاؤ تو 3 لاکھ سال پہلے، آپ کہتے ہیں جی ہزاروں سال پہلے، یا 3 لاکھ سال پہلے جنات پیدا ہو چکے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو لاکھوں سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، پھر ان کے بچے، پھر بچوں کے بچے، انسان تو بعد میں آئے، اس وجہ سے تعداد کے اندر ہم سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ جہاں پر 1 ارب انسان ہوں گے تو یہ 10 ارب جنات ہوں گے، تعداد میں اتنے زیادہ ہیں۔ اور فرشتے ان سے بھی پہلے کے ہیں تو ان کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہے، جنات سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے علم میں اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، مٹی سے بنایا، اس مٹی کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ زمین پر اور مختلف جگہوں کی مٹی اکٹھی کر کے لے آؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ چونکہ فرشتے پوری دنیا سے پھر کر تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر آئے، تو کہیں کی مٹی سفید تھی، کہیں کی سرخ، کہیں کی کالی، تو فرمایا کہ جب آدم کی اولاد پیدا ہوئی تو ان کے بھی رنگ مختلف ہو گئے، کہیں پر بالکل کالے ہیں حبشے والے، کہیں پر بالکل سفید پیدا ہو گئے، کہیں پر سرخ رنگ کے ہو گئے۔ تو یہ مختلف رنگ کیوں ہوئے کہ وہ مٹی کے رنگ مختلف تھے۔ اور پھر وہ جو مٹی جہاں سے فرشتے لے کر آئے وہ کہیں پر پتھر تھے، کہیں پر نرم زمین تھی۔ تو جس طریقے سے مٹی مختلف طبیعت کی مالک تھی، اسی طریقے سے جب پیدا ہوا انسان، آدم کی اولاد، ان کی طبیعتیں بھی مختلف ہو گئی۔ وہ جو پتھریلی مٹی والے ہیں وہ پھر پتھر کی طرح سخت ہے، اور جو نرم مٹی سے بنے وہ بھی نرم طبیعت کے ہیں، پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر انسان پھرے، بندوں کی شکلیں مختلف، ان کے رنگ مختلف، ان کے لہجے مختلف، ان کی طبیعتیں مختلف۔ تو حدیث پاک میں کہ یہ مٹی کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اور یہ ساری کی ساری جگہ سے مٹی اکٹھی ہو گئی، گارا بن گیا، اب وہ پڑا ہوا ہے۔ کافی دن گزر گئے۔ اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جس طریقے سے چھتوں کی لپائی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ گارا بنا کے اس کو 1-2 دن چھوڑ دیتے، مضبوطی زیادہ آ جاتی ہے، تو وہ گارا بھی بنا پڑا رہا۔ کافی دنوں کے بعد جب اللہ نے چاہا تو دست قدرت سے آدم کو بنا دیا، ڈھانچہ بن گیا۔ جب آدم کو بنایا بیچ میں روح تو تھی نہیں، وہ خالی خول تھا، ڈھانچہ تھا۔ فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، اور جو ابلیس تھا وہ بھی بڑی گہری نظر رکھے ہوئے تھا کہ یہ ہے کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس آیا، ابھی تک آدم بغیر روح کے تھے۔ ابلیس نے کہا اندر جا کے دیکھتا ہوں اندر کیا منظر ہے۔ وہ اندر گھس گیا، اندر دیکھا، پھر باہر نکل آیا، کہتے ہیں کہ اندر سے ہے تو خالی، میری جگہ ہے، کہتے ہیں میری جگہ ہے، میں اس کے اندر وسوسہ بھر سکتا ہوں۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمن کو یہ صلاحیت دی ہے، یہ طاقت دی ہے حدیث پاک میں کہ جیسے تمہاری رگوں کے اندر خون گردش کرتا ہے، اسی طریقے سے شیطان بھی تمہاری رگوں کے اندر ایسے دوڑ سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ پر آدم پریشان، آدم علیہ السلام ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے، ابلیس دیکھ تو رہا تھا، پریشان تو تھا یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جب اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ نے بنایا اور اللہ کہتے ہیں سجدہ کرو، اس بات سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ جو ملائکہ ہیں نا، فرشتے، وہ تو سراپا اطاعت ہے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے امر کی مخالفت نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ نے جو ان کو حکم دیا، جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق ہی وہ کرتے ہیں۔ وہ تو بغیر سوچے سمجھے سجدے میں گر پڑے۔ ابلیس سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا یہ سمجھ نہیں آتی اس نے کیا کیا ہے، ابھی تو پیدا ہوا، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، کون سی ایسی خوبی ہے، کون سا ایسا کمال ہے جو اس کے اندر ہے کہ اللہ ہم سب کو کہتا ہے کہ اس کو سجدہ کرو۔ یہاں پر شیطان نے جو دھوکہ کھایا، شیطان نے یہ کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو کہے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں جیسے فرشتے ہوں، داڑھی بھی ہوتی ہے، ٹوپی پگڑی بھی ہوتی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ شیطان سے بڑے شیطان ہوتے ہیں۔ تو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہم رائے قائم کر لیتے ہیں کہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ داڑھی ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں دنیا دار ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، جب ان کے قریب لگتے ہیں پتہ چلا ہے کہ 50 سالوں کے تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کر دینا یہ سراسر غلط ہے۔ جس طریقے سے علامہ اقبال مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے، سچے عاشق رسول تھے یا نہیں تھے؟ داڑھی مبارک نہیں تھی چہرے پر، لیکن ان کا کلام کیا ہے؟ قرآن کی احادیث کی تفسیر ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کیے، شاعر مشرق تھے اور سچ میں علامہ تھے۔ آج کل تو یہ لقب بھی ایسا بدنام ہو گیا، ہر بندے کو ایرے غیرے کوئی علامہ صاحب، لیکن وہ حقیقتاً علامہ تھے جنہیں کافی زبانوں پہ عبور حاصل تھا۔ ان کا کلام اردو میں ہے لیکن اردو دان نہیں سمجھ سکتے، تو بہت بڑے علامہ تھے۔ اور ان کی زندگی کے اندر کیا تھا؟ عشق رسول، اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ وہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ یہی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی کے ظاہر پر دیکھ کر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اندر کا تو اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ ہم کسی کو اچھا سمجھتے ہیں وہ برا نکل آتا ہے، کسی کو برا سمجھتے ہیں تو وہ اچھا نکل آتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے نظر میں ہوتا ہے۔ شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر من، میں بہتر ہوں۔ اس کی یہ بات غلط تھی۔ کوئی انسان اگر یہ بات کرتا ہے آج کے دور میں یا کسی بھی دور کے اندر تو اس نے شیطان والی بات دہرائی، اللہ کو یہ بول پسند ہی نہیں ہے۔ اور اس نے پھر وجہ یہ بتائی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اور آگ آلہ ہے، مٹی حقیر چیز ہے، پاؤں کے نیچے رونی جانے والی چیز ہے، میں اعلیٰ چیز سے ہوں۔ اب یہ کسی چیز پر اترانا، فخر کرنا کہ میں اچھی چیز سے بنا ہوں، اعلیٰ چیز سے بنا ہوں، یہ بھی ایک شیطانی خیال ہے، شیطانی سوچ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ خدا نہ خاصہ اگر یہ کہتے جی میں فلاں خاندان سے ہوں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ خبردار، حسب نسب تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ خاندان کون ہے پوری دنیا کے اندر؟ سب سے اعلیٰ اللہ کے نبی کا خاندان، اس سے پاک گھرانہ کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اپنی لخت جگر
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کتنی پاک ہستی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار، ان دونوں سے فرمایا اے میری بیٹی، اے میری پھوپھی، اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ میں نبی کی پھوپھی ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں۔ اللہ کے ہاں یہ سکہ نہیں چلتا، اللہ حسب نسب کو نہیں دیکھتا، اللہ ایمان کو دیکھتا ہے، تقوی کو دیکھتا ہے، اعمال صالحہ کو دیکھتا ہے۔ اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کے نبی نے ان کو سمجھا دیا، اب اگر کوئی کہتا ہے جی میں فلاں خاندان سے ہوں تو سمجھ لو کہ اس کے اندر بھی شیطان آ چکا ہے۔ اللہ کو یہ ادائیں پسند نہیں ہیں، اللہ دیکھتا ہے ایمان کو، اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ کہاں ابو لہب، ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، اتنا، ابو لہب پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ابو لہب کا لفظی معنی ہے شعلے والا، لہب شعلے کو کہتے ہیں، ابو لہب شعلے والا۔ اس کے جو گال تھے نا ایسے سرخ تھے انگارے کی طرح، اتنا گورا، اتنا خوبصورت، سفید کلر، گال ایسے جیسے کہ بالکل ایسے جیسے انار، شعلے کی طرح، اتنا خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی کام آئی ہے؟ اللہ شکلوں کو دیکھتا تو ابو لہب کے بارے میں سورت اتارتا، ہلاک ہو جائے ابو لہب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ دوسری جانب دیکھو بلال حبشی کو، بالکل کالا رنگ اور موٹے موٹے ہونٹ، نئے نقش موٹے، جیسے کہ آج کل حبشے کے لوگ آتے ہیں جماعتوں میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ حبشی غلام، ابو لہب سردار، بلال غلام، رنگ کا کالا، نئے نقش موٹے، لیکن اللہ کو کتنا پسند ہے، اللہ کے ہاں کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات گیا تو کسی کے قدموں کی آہٹ سنی تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ ہم دونوں تو ساتھ ساتھ ہیں، تیسرا کون ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ تمہارا غلام بلال حبشی وہاں پر چلتا ہے تو آواز یہاں پر آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بلال کرتے کیا ہو؟ یہ واپس ہے، پوچھا بلال کیا کرتے ہو، کون سا ایسا عمل ہے کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ وہاں پر سنی ہے؟ بلال حبشی عرض کرتے ہیں کہ اور تو میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، زندگی کے اندر ایک ہی کام کیا کہ ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ باوضو رہنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ جو انسان باوضو رہتا ہے، پاک صاف، شیطان اس کی سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، وضو ٹوٹتا ہے پھر کر لیتا ہوں، پھر ٹوٹتا ہے پھر کر لیتا ہوں، بس میں نے باوضو رہنا ہے۔ اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو شکرانے کے پڑھتا ہوں، یا اللہ تو نے مجھے وضو کی توفیق دی۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کس خاندان سے ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے نئے نقش کیسے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کتنا ہے، تقوی کتنا ہے، اعمال صالحہ کتنا ہے، اسی پر وہ فیصلے کرتا ہے، اسی پر وہ نوازتا ہے۔ شیطان نے کہا انا خیر من، میں بہتر ہوں، اور شیطان فلسفہ جھاڑنے لگا، اے اللہ تیرے ہوتے ہوئے میں غیر کو سجدہ کروں، میں سجدہ نہیں کرتا۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یاد رکھیے، سجدہ عبادت ہمیشہ اللہ ہے، بس اللہ ہی کا ہو، اللہ کے بغیر کسی کا سجدہ جائز نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ سجدہ تعظیمی جو تعظیم کے لیے ہے، یہ پہلی امتوں کے اندر جائز تھا، جیسے کہ سورہ یوسف کے اندر ہم نے پڑھا تھا، یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تھا، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، تعظیمی تھا۔ اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ انسان میرے ہاں کیا مقام رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، ہم نے ان کو شان عطا فرمائی۔ اور یہ آدم کو جو سجدہ تھا حقیقتاً یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے ہم لوگ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، پھر ہم وہاں سجدہ کرتے ہیں نا، ہمیں اللہ تو نظر نہیں آتا، تو کیا ہم اس کمرے کو کرتے ہیں؟
اس کمرے کو نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو کرتے، اللہ کا حکم ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس جگہ پر اللہ کی طرف سے تجلیات اترتی ہیں، ہم ان تجلیات کو سجدہ کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا، اب یہاں پر بھی اللہ کی تجلیات پڑ رہی تھی، اور یہ بمنزل خانہ کعبہ ہو چکا تھا۔ جیسے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یہاں پر بھی حکم یہ تھا کہ تم سجدہ کرو، ادھر منہ کر کے، سجدہ میرا ہی ہے، اللہ کے حکم کو سجدہ تھا۔ شیطان کو تکلیف تھی، اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک رہی تھی، اس نے کہا کہ میں نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں کرتا تو یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہو گیا، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تیرے اوپر پھٹکار پڑتی رہے گی۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اس کو عزت عطا فرمائی، اس کو شان عطا فرمائی، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دست قدرت سے پیدا فرمایا، کون سے پیدا نہیں فرمایا، ہو جا آدم نہیں، مٹی منگوائی، گارا بنا، دست قدرت سے بنایا، اس کے بعد اللہ نے خود اس کے اندر روح ڈالی۔ روح کیا ہے؟ امر ربی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا فرمایا، اللہ کو پتا تھا کہ شیطان کو تکلیف ہونے لگے، تو سارا پتا تھا، شیطان نے اکڑ جانا، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا تھا۔ شیطان نے اعتراض بھی یہی کرنا ہے کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، حقیر سی چیز سے بنا ہے۔ تو اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب انسان سے اتنا ہی پیار تھا، اسے اعلیٰ چیز سے بنا دیتا؟ اللہ کے خزانے میں کمی ہو جاتی۔ بات اتنی سی ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ خالق کائنات ہے، جنات کو بھی اسی نے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ جیسے اللہ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے اس نے اعتراض کرنا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور اس نے کہا انا خیر من۔ اللہ کو یہ پتا تھا کہ یہ انسان بھی ایک عجیب مخلوق ہے، اگر میں چاہوں تو اس کو سونے کا بنا دوں، اس کو چاندی سے بنا دوں، مجھ کو زعفران سے، کسوری سے اس کو بنا دوں۔ اللہ بنا سکتا تھا کہ نہیں بنا سکتا تھا؟ اللہ کو یہ بھی تو پتا تھا نا کہ میں نے اس کو مٹی سے بنایا تو یہ تو شیطان سے بڑا شیطان بن جائے گا۔ بنا ہوا کہ نہیں بنا ہوا؟ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ شیطان دم بخود رہ جاتا ہے۔ شیطان کہتے ہیں یہ انسان ہے، وہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اتنی اکڑ تو میرے اندر بھی نہیں تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ مشک و زعفران سے بنا ہوا ہوتا، کسی قیمتی دھات سے بنا ہوا ہوتا، جو ایک رتی بھی بڑی ہزاروں اور لاکھوں کی ہوتی، اللہ بنا سکتا تھا، لیکن پھر تو شیطان سے بڑا شیطان بن جاتا۔ کہتا چل ہے شیطان، بنا ہو تو آگ سے ہے نا، اور پتہ ہے میں کسی سے بنا ہوا ہوں۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ انسان ایسی حرکت کرے، اللہ یہ چاہتے تھے کہ انسان کے اندر عاجزی ہو۔ اللہ کو عاجزی ہی تو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے عاجزی مطلوب تھی، اسی لیے حقیر چیز سے بنایا، اور اس کو بار بار وہ سبق یاد کرایا جو آج کے درس میں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ یہ مٹی کی 3 صفات بھی ذکر فرمائی کہ اعلیٰ مٹی نہیں تھی، سڑی ہوئی تھی اور متغیر تھی، اور سلسال بجنے والی، جیسے کہ سورۃ الرحمن میں ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ وہ سلسال تھی فخار کی طرح، یعنی جیسے ٹھیکری نہیں ہوتی، ٹھیکری کے اوپر ٹھیکری مارو تو آواز آتی ہے، فرمایا کہ ایسی مٹی سے تجھے میں نے بنایا، یعنی کہ بہت اعلیٰ مٹی بھی نہیں تھی، ناقص تھی، اور وہ سڑی ہوئی تھی، جیسے گارا پڑے پڑے سڑ جاتا ہے۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے اپنے بندے کو کہ تیری اوقات یہ ہے، بس اسی اوقات میں رہ، کیونکہ مجھے مقصود یہ ہے کہ تو جھکے، تیرے اندر اکڑ نہ آئے، مجھے اکڑ پسند نہیں ہے۔ شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی، اکڑ کی وجہ سے اس کے منہ پر میں نے مار دی، سب کچھ ختم کر دیا۔ تیری تو عمر اتنی نہیں ہے، تیری عمر کیا 50-60 سال، اور خدا نہ خاصہ تو نے بھی وہی شیطان نے اکڑ دکھا دی، تیرے تو پلے کچھ نہیں ہے، تو بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا۔
تو انسان کو چاہیے کہ اپنی اوقات نہ بھولے. شیطان تو اپنی اوقات بھول گیا لیکن انسان کو نہیں بھولنی چاہیے. انسان اپنی اوقات کو یاد رکھے اور وہ اپنے جسم میں غور و فکر کرے کہ دیکھو مٹی سے بنا ہوا ہے، پھر میں نے مٹی کے اندر جانا ہے، میری خوراک ساری کی ساری مٹی سے آ رہی، زمین سے آ رہی، کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، پانی بھی نیچے سے آ رہا ہے، سبزیاں بھی وہی مٹی سے نیچے سے آ رہی ہیں، ہر چیز مٹی سے آ رہی ہے. یعنی کہ مٹی مٹی مٹی. اور پھر کہتے جی میں اللہ فرماتے کہ تو میں کرتا ہے، تیرے اندر شرم حیا نہیں ہے، تو بھی میں کرتا ہے. اپنی اوقات تو دیکھ، تجھے میں نے کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے بنایا، ایک حقیر قطرہ آب سے بنایا. کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جسم پہ لگ جائے تو جسم بدبودار ناپاک ہو جاتا ہے. تیری اوقات یہ ہے اور تم میرے سامنے اکڑ دکھاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے عاجزی پیش کریں، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں. بس اگر ہم نے عاجزی اختیار کر لی، جھکنے والے بن گئے، تو یوں سمجھ لو کہ ہم نے اپنا مقصد تخلیق سمجھ لی، اور یہی تو مقصد ہے. پھر ہمارے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ. اللہ کی بندگی وہ تو آسان ہی ہے، بس بیچ میں شیطان ہی تو وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ ہمارے اندر اکڑ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.